محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 30 موصول صلہ ہے۔ اردو میں جب ہم دیکھیں تو کچھ لفظ ایسے ملیں گے جن کے معنی ایک مرکب تام کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے پورا ایک مرکب تام لانا ہوتا ہے، تب جا کے اس کا معنی سمجھ میں آتا۔ جیسے اردو میں ہے، بولا جاتا وہ جو، تو وہ جو یہ لفظ اردو میں خوب بولا جاتا۔ جیسے وہ جو محنت کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، وہ جو راتوں رات اللہ کو یاد کرتے ہیں جنت میں داخل ہوں گے، وہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ جو، اور وہ جس نے اس طرح بھی آ جاتا، وہ جس نے، وہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ وہ جو، وہ جس نے لفظ جو ہیں یہ اردو میں اسم موصول ہیں، ان کو اسم موصول کہا جائے گا۔ وہ جو، وہ جس نے، یا جو کوئی، جو کوئی بھی آ جائے گا، اور اس کو جو، یہ بھی آ جائے گا۔ اس کو جس نے، جیسے میں نے اس کو دیکھا جس نے مسلمانوں کی مدد کی، تو یہ اس کو جس نے۔ تو اس طریقے کے جو اردو میں الفاظ ہیں، وہ جس نے، وہ جو، اس کو جس نے، تو یہ اردو میں اسم موصول ہیں۔ اب تنہا ان کا معنی تو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے۔ وہ جو، کیا معنی سمجھ میں آیا؟ وہ جس نے، کیا سمجھ میں آیا؟ اس کو جس نے، تو ان کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب ان کے بعد میں ایک مرکب تام آ جائے گا، جیسے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کبھی محتاج نہیں ہوتے، تو وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اب معنی سمجھ میں آیا۔ وہ جو اللہ کی، یعنی وہ لوگ، وہ انسان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے اس کو مارا، میں نے اس کو دیکھا جس نے مسلمانوں کی مدد کی، تو یہاں بھی اس کو دیکھا جس نے،
مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اب بات سمجھ میں آئی۔ تو جس نے مسلمانوں کی مدد کی یہ مرکب تام ہے۔ ایسے ہی وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ مرکب تام ہے۔ تو وہ جو اس کو جس نے، ان کے معنی سمجھ میں جب آ رہے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ایک مرکب تام لایا جائے۔ تو ایسے الفاظ جن کا معنی مرکب تام آنے کے بعد سمجھ میں آئے تو ایسے الفاظ کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اور جو مرکب تام ان کے معنی کو سمجھانے کے لیے لایا جاتا، جیسے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ مرکب تام جو ہے، جو وہ جو کا معنی سمجھانے کے لیے لایا گیا۔ تو جو مرکب تام معنی کو سمجھانے کے لیے لایا جاتا ہے اسم موصول کے، تو اس مرکب تام کو صلہ کہتے ہیں۔ تو اسم موصول وہ اسم ہے جس کا معنی مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں، تو جملے کے بغیر سمجھ میں نہ آئے، اور صلہ وہی جملہ ہے جو اسم موصول کے لیے لایا جائے۔ تو وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں وہ جو یہ تو اسم موصول ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ صلہ ہے۔ ایسے ہی میں نے اس کو دیکھا، تو اس کو یہ اسم موصول ہے، جس نے مسلمانوں کی مدد کی یہ صلہ ہے۔ تو اب فارسی میں جو اس معنی کے لیے آئیں گے جو بھی اسم، تو وہ فارسی میں اسم موصول کہلائیں گے، اور عربی میں جو اسم اس معنی کے لیے آئیں گے وہ عربی میں اسم موصول کہلائیں گے، تو کہلائیں گے اسم موصولی۔ تو درس نمبر 30 موصول صلہ۔ اسم موصول وہ نامکمل اسم ہے، نامکمل یعنی اپنا معنی نہیں بتاتا، وہ نامکمل اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ یا مرکب تام اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ اب یہ اردو میں سمجھنے کے بعد یہ آسان ہو گیا، اب اس میں وضاحت کرنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسم موصول وہ نامکمل اسم ہے، یعنی اس کا معنی بغیر مرکب تام کے جملے کے نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ نامکمل اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ لایا جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، اور جو جملہ اسم موصول کے بعد آتا اسم موصول کا معنی سمجھانے کے لیے، تو جو جملہ اسم موصول کے بعد آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں مثال دے رہے ہیں پہلے، جیسے جس نے پڑھا وہ میرا بھائی ہے، تو جس نے پڑھا وہ میرا بھائی ہے۔ اس مثال میں جس نے اسم موصول اور پڑھا صلہ ہے، کیونکہ جس نے کا معنی، جس نے جو ہے یہ ایک نامکمل اسم ہے، اس کے ساتھ جب تک پڑھا نہ ملایا جائے اس کا معنی سمجھ میں نہ آگا، تو ایسے اسم کو اسم موصول کہتے ہیں۔ تو اس مثال میں جس نے اسم موصول ہے اور پڑھا صلہ ہے، کیونکہ صلہ جو جملہ اسم موصول کے بعد آتا ہے اسم موصول کو سمجھانے کے لیے اسے صلہ کہتے ہیں۔ تو یہ پڑھا جو ہے جس نے کے بعد آیا ہے، جس نے کو سمجھانے کے لیے، تو یہ صلہ ہو گیا۔ فارسی میں یوں کہیں گے، آنکھیں خواند
برادر منست، آنکھ خواند برادر منست، آنکھ جس نے، خواند پڑھا، تو جس نے کے لیے فارسی میں آئے گا آنکھ، تو آنکھ خواند برادر منست، جس نے پڑھا میرا بھائی ہے، تو فارسی میں آنکھ اس میں موصول اور خواند صلہ۔ اب یہ موصول صلے سے مل کے مبتدا ہو جائے گا، وہ برادر منست یہ خبر ہو جائے گی۔ مبتدا خبر پیچھے آ چکے ہیں، ترکیبیں بھی آ چکی ہیں مرکب تام کے بیان میں۔ اس مثال میں آنکھ اس میں موصول ہے اور خواند صلہ ہے۔ اسماء موصولہ یہ ہیں فارسی کے، فارسی میں اسماء موصولہ یہ ہیں: ہر کے، ہر کے اردو میں معنی ہوگا جو کوئی، ہر آنا، ہر آنکھ، اس کا معنی بھی یہی ہے جو کوئی۔ آنا کے یہ جمع کے لیے ہے، ہر کے، ہر آنکھ یہ واحد کے لیے ہیں جو کوئی، اور آنا کے یہ جمع کے لیے ہے۔ وہ جو محنت کرتے ہیں، ایسی جگہ پر آئے گا وہ جو محنت کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، تو آنا کے کہیں گے، آنا کے قد و کاوش می کنند کامیاب شوند، تو آنا کے جمع کے لیے۔ آنچے وہ جو، آنچے وہ جو یہ غیر ذوی العقول کے لیے آئے گا، وہ جو تم کھاتے ہو فائدہ مند ہے، یا وہ جو تم کھا رہے ہو نقصان دہ ہے۔ تو اس میں غیر ذوی العقول کے لیے آنچے، اور ہر آنچے اس کا معنی بھی وہی ہے وہ جو۔ اگر کسی اسم کے آخر میں یائے مجہول لگا دی جائے، کسی بھی اسم کے آخر میں یائے مجہول لگا دی جائے اور اس کے بعد لفظ کہ ہو تو وہ بھی اس میں موصول ہوتا۔ کوئی بھی اسم ہے اس کے آخر میں یائے مجہول ہے بڑھیا، اور پھر اس کے بعد میں کہ ہے، تو وہ یائے مجہول اور کہ اس میں موصول ہوتا ہے۔ جیسے مردے کے، وہ آدمی جو، تو یہ اس میں موصول ہے، بلکہ یا اور یائے مجہول اور کہ نہیں، پورا ہی اس میں موصول ہوگا وہ مردے کے، تو یہ پورا ہی اس میں موصول ہے مردے کے، وہ آدمی جو۔ اور جس اسم پر لفظ آں ہو اور اس کے بعد کہ، وہ بھی اس میں موصول ہوتا۔ کسی بھی اسم پر لفظ آں داخل ہے اور اس اسم کے بعد میں کہ ہے، کہ، تو وہ اسم بھی اس میں موصول ہوتا۔ جیسے آں کس کے، وہ شخص جو، وہ شخص جو، تو یہ اس میں موصول ہو گیا آں کس کے۔ تو حاصل یہ کہ جس اسم کا ایک جملے کے بغیر معنی مکمل نہ ہو، پورا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، تو ایسا اسم موصول کہلائے گا۔ اردو میں تو یہ چند گنے چنے ہیں، وہ جو، وہ جس نے، یہی دو چار ہیں بس۔ فارسی میں کچھ زیادہ ہیں، جیسے ہر کے، ہر آنکھیں، آنا کے، آنچے، ہر آنچے، اور وہ اسم جس کے آخر میں، اب اسم میں تو کوئی سا بھی اسم ہو، بہت سارے ہو گئے یہ تو وہ اسم جس کے آخر میں یائے مجہول لگا دی جائے، اس کے بعد لفظ کہ ہو۔ ایسا ہی کسی بھی اسم سے پہلے آں ہو اور اس اسم کے بعد کہ ہو تو وہ بھی اس میں موصول ہوتا۔ اور جو جملہ، جو مرکب تام اس میں موصول کے معنی کو سمجھانے کے لیے آئے گا وہ صلہ ہوتا۔ یہ فارسی مشق ہے جس کا اردو میں ترجمہ کرنا، اور یہ
اسم موصول صلہ سے متعلق ہے۔ اس مشق سے پہلے اسم موصول صلہ کا سبق گزرا ہے، اسی اسم موصول اور صلے پر مشتمل نیچے جملے ہیں۔ فارسی کے ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کے تعلیم می یابد کامیاب شود۔ ہر کے یہ اسم موصول ہے، جو کوئی، اس کا ترجمہ ہوگا جو کوئی۔ تو ہر کے جو کوئی، تعلیم کا معنی تعلیم ہی ہے، اور می یابد یافتن سے فعل حال معروف ہے۔ یہ یافتن کا معنی ہے پانا، مضارع یابد ہے، اس سے پہلے می لگا کے حال بنا لیا یابد۔ تو ہر کے می یابد جو کوئی تعلیم پاتا ہے، پاتا ہے یعنی حاصل کرتا ہے، تو جو کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، کامیاب شود کامیاب ہوتا ہے، جو کوئی تعلیم پاتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ ہر کے نیکاں را آزارد خدا ازو انتقام می گیرد۔ ہر کے یہ اسم موصول ہے۔ اچھا، ہر کے تعلیم می یابد کامیاب شود، اس میں ہر کے تو اسم موصول ہو گیا، اور تعلیم می یابد یہ جملہ صلہ ہے، جملہ صلہ، پھر یہ موصول صلے سے مل کے مبتدا ہے، اور کامیاب شود یہ خبر۔ تو ہر کے جو کوئی یہ اسم موصول ہو گیا۔ نیکاں، یہ نیکاں نیک کی جمع ہے، ذوی العقول ہے، اس لیے آخر میں الف نون غنہ بڑھا کر اس کی جمع بنائی ہے۔ نیک لوگوں سے زیادہ ذوی العقول کون ہو سکتا؟ تو ہر کے نیکارا جو کوئی نیک لوگوں کو، نیکوں کو یا نیک لوگوں کو، جو کوئی نیک لوگوں کو آزارد ستاتا ہے، جو کوئی نیک لوگوں کو ستاتا ہے۔ آزارد آزاریدن سے فعل مضارع ہے، آزاریدن ستانا، تو جو کوئی نیک لوگوں کو ستاتا ہے خدا اللہ۔ ازو یہ اصل میں ہے ازو، یا کہیں ازو کا مخفف ہے، مخفف کا مطلب ہوتا ہے شارٹ، تو ازو یعنی ازو، تو اللہ اس سے انتقام بدلہ می گیرد لیتا ہے، گرفتن سے فعل حال، گرفتن پکڑنا لینا، جو کوئی نیک لوگوں کو ستاتا ہے اللہ اس سے بدلہ لیتا ہے۔ مومنے کے برسول خدا ملاقات کرد و بر حال ایماں وفات یافت اورا صحابی گویند۔ مومنے کے وہ مومن جو یا جس نے، وہ مومن جس نے، اس میں مومن کے آخر میں یا مجہول ہے، پھر اس کے بعد کے ہے، تو اوپر بیان ہوا کہ جس اسم کے آخر میں یا مجہول ہو اور اس کے بعد کے ہو تو وہ اسم موصول ہوتا۔ تو وہ مومن جو جس نے برسول خدا اللہ کے رسول سے، برسول خدا اللہ کے رسول سے ملاقات کرد ملاقات کی، وہ مومن جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی، و برحال ایمان اور ایمان کی حالت پر، وفات یافت
موت پائی، اور ایمان کی حالت پر موت پائی۔ اورا صحابی گویند، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ وہ مومن جس نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت پر موت پائی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ وہ مومن جس نے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اور بغیر وہ لگائے جس مومن نے بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس مومن نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی، ایمان کی حالت پر موت پائی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ خدا کے آفتاب و ماہتاب، و ہمہ جہاں را آفرید۔ خدا اللہ، آنکھیں وہ آفتاب سورج، ماہتاب چاند، و ہمہ جہاں اور تمام دنیا، را کو آفرید پیدا فرمایا۔ خدا وہ کہ اس نے سورج اور چاند اور تمام جہان کو پیدا فرمایا۔ یہ جملہ پورا نہیں ہوا، اس میں آ کے بعد است اور ہونا چاہیے تھا۔ خدا آست کے آفتاب و ماہتاب و ہمہ جہاں را آفرید۔ اللہ وہ ہے، خدا وہ ہے جس نے سورج اور چاند اور تمام جہان کو پیدا فرمایا۔ تو است رہ گیا، اس میں کتابت کی غلطی سے رہ گیا ہوگا، ورنہ تو جملہ پورا ہی نہیں ہوگا جب تک است نہ ہو۔ تو خدا آست، خدا وہ ہے جس نے سورج چاند تمام جہان کو پیدا فرمایا۔ ہرچے برادرش خواند، او ہم می خواند۔ ہرچے جو کچھ، یہ پچھلے سبق میں بتایا گیا کہ ہرچے جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا۔ تو ہرچے جو کچھ، برادرش اس کا بھائی، می خواند پڑھتا ہے، خواند جو کچھ اس کا بھائی پڑھتا ہے، او وہ ہم بھی، می خواند پڑھتا ہے، جو کچھ یا بغیر کچھ کے جو اس کا بھائی پڑھتا ہے، جو اس کا بھائی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے۔ تو اس میں ہرچے یہ اس میں موصول ہے، برادرش خواند یہ صلہ ہے۔ ہر کے تکبر می کند، برباد می شود۔ ہر کے جو کوئی، تکبر می کند تکبر کرتا ہے، جو کوئی تکبر کرتا ہے، برباد می شود برباد ہو جاتا ہے، جو کوئی تکبر کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ ہر کے اس میں موصول، تکبر می کند صلہ، موصول صلے سے مل کے مبتدا، سب جگہ اس میں موصول کو مبتدا ہی بنایا، بعد میں اس کی خبر ہے۔ حالانکہ اس میں موصول جو ہے وہ مبتدا کے علاوہ فاعل بھی بن سکتا، مفعول بھی بن سکتا، خبر بھی بن سکتا۔ ہاں، خدا آنکھیں میں اس میں موصول اپنے صلے سے مل کے خبر ہے اور خدا مبتدا ہے۔ تو جو کوئی تکبر کرتا برباد ہو جاتا۔ ہرچے دیدی احمد را بگو، ہرچے جو کچھ یا جو، دیدی تم نے دیکھا، تو نے دیکھا تہذیب کے لیے تم نے دیکھا، جو کچھ تم نے دیکھا، احمد را احمد سے، بگو کہو، جو کچھ تم نے دیکھا احمد سے کہو۔ ہر کے اس میں ہرچے دیدی، ہرچے اس میں موصول ہے، دیدی یہ صلہ ہے، موصول صلے سے مل کر
یہ موصول صلے سے مل کے مفعول بھی ہو جائے گا بگو کا۔ تو ہر کے بر رسالت معاب، یک بار درود خواند، خداوند تعالی بروے 10 بار رحمت کند۔ ہر کے جو کوئی بر رسالت معاب، رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بار ایک مرتبہ درود خواند، درود پڑھتا ہے۔ جو کوئی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، تو ہر کے اسم موصول اور بر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم یک بار درود خواند یہ صلہ ہے۔ خداوند تعالی اللہ تعالی بروے اس پر 10 بار 10 مرتبہ رحمت کند رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ آکس کے نداند و بیداند کے بیداند، در جہل مرکب ابدت دہر بماند۔ آکس کے وہ شخص جو، یہ کسی اسم سے پہلے آ ہو اور اس کے بعد کے ہو تو وہ بھی اس میں موصول ہوتا۔ تو آکس کے وہ شخص جو نداند نہ جانتا ہو، علم ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں، پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص، وہ شخص جو نہ جانتا ہو، وہ بیداند اور سمجھتا ہو کہ بیدانت کے وہ جانتا ہے، تو ہے تو ایسا کہ علم نہیں ہے، اسے پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر سمجھ اپنے آپ کو بہت بڑا قابل رہا ہے، وہ بہت بڑا سمجھدار، بہت پڑھا لکھا سمجھ رہا ہے، ایسا شخص۔ تو جو شخص، وہ شخص جو نہ جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ وہ جانتا ہے، در جہل مرکب ابدت دہر، ابدت دہر کا معنی ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش جہل مرکب میں بماند رہتا ہے، ہمیشہ ہمیش جہل مرکب میں رہتا ہے، یعنی وہ جاہل مرکب ہے۔ جاہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جاہل مفرد اور جاہل مرکب۔ جاہل مفرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اور اپنے آپ کو بے پڑھا لکھا ہی سمجھتا ہو، اپنے آپ کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا، بے پڑھا لکھا ہی سمجھتا، بیکار سمجھتا۔ اور ایک ہے جاہل مرکب۔ تو جاہل مرکب وہ جاہل ہوتا جو پڑھا لکھا تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا، بہت قابل سمجھتا، تو اس کو جاہل مرکب کہتے ہیں۔ سے بناؤ جو نیک ہیں، دشمن کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ جو نیک ہیں، ہر کے جو کوئی اور جمع کے لیے ہے ہر کے یا آ کے، جو کوئی اور جمع کے لیے ہے آنا کے، آنا کے، تو آنا کے نیک اند یا نیکوکار، آنا کے نیکوکار اند، دشمن کی فارسی ہے خصم یا دشمن ہی، دشمن، تو دشمن را نیز تکلیف نہیں دیتے یعنی نہیں ستاتے، تو نہ آزارند، آنا کے نیکوکارند، دشمن را نیز نہ آزارند۔
آنا کے بھی آ جائے گا اور کسانے کے، کس جمع کساں، اس میں آخر میں یا مجہول بڑھا دی جائے کسانے اور کہ لایا جائے تو یہ بھی اس میں موصول ہو جائے گا کسانے کے۔ تو کسانے کے نیکو کارند، دشمن را نیز نہ آزارند۔ جو لوگ کے زیادہ مالدار ہیں، زیادہ لالچی ہیں، یہاں بھی آنا کے یا کسانے کے دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے گا، آنا کے اور کسانے کے۔ زیادہ مالدار ہیں، بسیار مالدار اند، اور تر بھی آ جائے گا، تر مالدار تر اند یا غنی تر اند۔ غنی ویسے فارسی کا لفظ ہے اور مالدار جو ہے یہ فارسی، غنی عربی کا لفظ ہے اور مالدار جو ہے یہ فارسی کا ہی ہے۔ مالدار، دار داشتن سے مال رکھنے والا۔ تو آنا کے یا کسانے کے مالدار ترند یا بسیار مالدار اند، بسیار حریص، لالچی کی فارسی حریص، بسیار حریص اند یا حریص تر اند۔ آنا کے بسیار مالدار اند، بسیار حریص اند، یا آنا کے کسانے کے، کسانے کے مالدار ترند، حریص ترند۔ جو لوگ بچوں کو تعلیم نہیں دیتے وہ ان کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ جو لوگ، وہی آنا کے یا کسانے کے، بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، طفلاں را، بچوں کو طفلاں را، تعلیم نہ دہند، کسانے کے طفلاں را تعلیم نہ دہند۔ اوشاں یا اوشاں کی ضرورت نہیں ہے، از حیات ایشاں می بازند، آنا کے طفلاں را تعلیم نہ دہند، از حیات ایشاں می بازند۔ جس مسلمان نے صحابہ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا اسے تابعی کہتے ہیں۔ جس مسلمان نے، مسلمانے کے، جس مسلمان نے مسلمانے کے، صحابہ سے، از صحابہ، ملاقات کی، ملاقات کرد، مسلمانے کے، از صحابہ ملاقات کرد، و در حالت ایمان، اور ایمان کی حالت میں، و در حالت ایمان انتقال شد، انتقال شد یا وفات یافت، پورا تابعی گویند، مسلمانے کے از صحابہ ملاقات کرد و در حالت ایمان انتقال شد
اورا تابعی گویند، جنہوں نے قرآن حفظ کیا انہیں حافظ کہتے ہیں۔ تو جنہوں نے آنا کے قرآن حفظ کردند، جنہوں نے قرآن حفظ کیا، انہیں ایشاں را حافظ گویند۔ آنا کے قرآن حفظ کردند ایشاں را حافظ گویند۔ وہ ٹوپی جو میز کے اوپر ہے زید کی ہے۔ ٹوپی کی فارسی ہے کلاه، تو وہ ٹوپی کلاہے کے جو میز کے اوپر ہے۔ بالائے میز است، بالائے میز یا برمیز، بالا بھی آ سکتا ہے اور بر بھی آ سکتا، تو بالائے میز است یا برمیز است زید کی ہے۔ زید راست، کلاہے کے بالائے میز است زید راست۔ وہ لڑکا جو اسٹیشن پر ہے میرا ساتھی ہے۔ وہ لڑکا پسرے کے جو اسٹیشن پر ہے بر استاسیون است، پسرے کے بر استاسیون است میرا ساتھی ہے۔ رفیق من است، پسرے کے بر استاسیون است رفیق من است۔ وہ چیز جو دسترخوان پر ہے مکھن ہے، اور وہ جو پلیٹ میں ہے پالک ہے۔ وہ چیزیں کے دسترخوان پر ہے بر سفرہ است، دسترخوان کی فارسی سفرہ، تو بر سفرہ است چیزیں کے بر سفرہ است مکھن ہے۔ باقرہ است، مکھن فارسی باقرہ۔ و چیزیں کے در بشقاب است اسفناخ است، و چیزیں کے در بشقاب است اسفناخ است۔ جس نے مجھے خط لکھا میں نے اس کو جواب دیا۔ جس نے ہر کے یا شخصے کے مرا خط نوشت، جس نے مجھے خط لکھا شخصے کے مرا خط نوشت۔ من اورا جواب دادم، میں نے اس کو جواب دیا۔ من اورا جواب دادم، یہ وہ کتاب نہیں جو تم نے خریدی ہے۔ این آ کتاب نیست، این آ کتاب نیست، این آ کتاب نیست کہ شما خریدا اید۔ یہ این وہ کتاب آ کتاب نہیں نیست جو کہ تم نے خریدی ہے، شما خریدا اید۔ این آ کتاب نیست کہ شما خریدا اید، جو یہاں سے گئے وہ خوش رہے۔ جو آنا کے یہاں سے ازیں جا، آنا کے ازیں جا گئے رفت، کسانے کے ازیں جا رفت خوش رہے، خوش شدند،
شدن ہونا رہنا، تو خوش شدند، جو شخص کے خدا سے ڈرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، جو شخص کے خدا سے از خدا ڈرتا ہے، ڈرنا فارسی ہے ترسیدن، اور ڈرتا ہے یہ فعل مضارع ہو گیا تو آئے گا ترصد، یا حال کا صیغہ آ جائے گا می ترصد، شخص کے از خدا می ترصد، او ظلم نہ کند، او ظلم نہ کند۔ ایک مرتبہ فارسی دہرا لیتی ہیں۔ آنا کے نیکوکارند، دشمن را نیز نہ آزارند، کسانے کے مالدار ترند حریص ترند، یا آنا کے بسیار مالدار اند بسیار حریص اند، آنا کے طفلاں را تعلیم نہ دہند، از حیات ایشاں می بازند، مسلمانے کے از صحابہ ملاقات کرد، و در حالت ایمان انتقال شد، اورا تابعی گویند، آنا کے قرآن حفظ کردند، ایشاں را حافظ گویند، کلاہے کے بر میزست، یا بالائے میزست زید راست، پسرے کے بر استا سیونست، رفیق منست، چیزے کے بر سفراست باکراست، و چیزے کے در بشقابست اسفاناخ است، شخصے کے مرا خط نوشت من اورا جواب دادم، این آ کتاب نیست کہ شما خریدا اید، آنا کے ازینجا، آنا کے ازینجا رفتند، جمع کا صیغہ آئے گا رفتند خوش شدند، شخص کے از خدا ترسد، او ظلم نہ کند۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔